ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خاص ملاقات، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن پر. اور ڈپریشن پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر ایم اے مجید خان صاحب. مجید خان صاحب، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام خاص ملاقات میں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے جو سوالات کیے تھے اور بریک پہ آنے کے بعد جو سوالات ہیں اس میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کے ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کو کس حد تک ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ابتدائی علامتیں تو یہ ہوتی ہیں کہ اس شخص میں جو روزمرہ کے جو اس کے مصروفیات ہیں اس میں کمی ہونے لگتی ہے جی. اور اس کے جو جذبات ہیں وہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں جی. اور ہر چیز کی جو اشتہا جو ہوتی ہے مثلا کھانے کے تعلق سے جی. یا اور بھی خواہشات، باہر جو بھی چیزیں وہ شخص پسند کرتا تھا یا خاتون ہو تو پسند کیا کرتی تھی، اس میں واضح طور سے کمی واقع ہونے لگتی ہے. جی. جی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈپریشن کے دو پہلو ہیں. دیکھیے جی. ایک تو ذہنی پہلو، جی. غور و فکر، سوچ. اگر کوئی دفتر میں کام کرتے رہے جی. تو اس کے ساتھ ہی محسوس کریں گے کہ اس کے جو کام کرنے کی جو طریقہ تھا اور جو سٹینڈرڈ تھا اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. مثلا بڑی تیزی سے جو کام کر دیتا اس میں ایک قسم کی جو ہے رفتار اس کی جو ہے اگر سست ہونے لگی ہے. جی. اور باتوں وغیرہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ مایوس رہا کرتا ہے، بالکل کوئی خوشیوں کی باتیں ہی نہیں کرتا اور کسی قسم کے مزاحیہ اس میں حصہ ہی نہیں لیتا. ہمیشہ روتی صورت جس کو بولتے ہیں جی. بالکل وہ کیفیت ہو جاتی، جو کہ اس کی پہلی کی اصل شخصیت جس سے لوگ واقف ہیں اسے علانیہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں ارے تو وہ اچھی طریقے سے ملتا تھا، اس کو کچھ پریشانیاں ہوں گے گھر کے، ایسا سمجھ لیتے. اس کے بعد جو ہے جب یہ ڈپریشن، یہ دیکھیے ڈپریشن شروع ہوتا ہے دماغ میں کچھ کیمیکل، کیمیائی اجزاء کی بے ترتیبی. جی. جی. اسی کو پہچان لیا گیا ہے ریسرچ میں. جی. تو جسم پر بھی اثر کرنے لگتا ہے. جی. مثلا کہ وزن کم ہونے لگتا ہے، آپ کے جو ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے، نیند جیسا کہ میں کہہ رہا بے خوابی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن آنے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وزن گرنے لگتا ہے. جی. تو پوری جو آپ کا جو جسم، آپ کی دماغ کی ریکوائرمنٹس کے جو ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے جو چاق و چوبند رہتا تھا اس میں کمی، کسی چیز میں دل بیٹھے ہوئے، غائب دماغی، جی. بھول چک، یہ سب اس کی ڈپریشن کی علامتیں ہیں. جی. مطلب جو آپ نے بتایا کہ بھوک نہیں لگنا، وزن کم ہو جانا، نیند نہیں آنا اور مایوسی، یہ سمٹمز ہیں. جی ہاں. تو سیویئر ڈپریشن کو بھی علاج سے صحیح کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے شروعاتی چیزیں بتائی ہیں. تو اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کو لے کے، جو بندہ مریض ہے، نفسیات کا مریض ہے، اگر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں جانا نہیں چاہتا ہے، تو اس کو کس طرح سے سمجھایا جائے اور کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے تاکہ اس کا کامیابی کے ساتھ علاج ہو سکے اور وہ اپنے آپ کو سدھار سکے؟ جی ہاں، یہ آپ نے بڑے اچھا سوال کیا ہے. یہی عملی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس لیے کہ نہ تو گھر والے چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک لگا دیں دھبا کہ جو ہے یہ نفسیاتی مریض ہے. جی. ڈاکٹر مجید خان صاحب کے پاس لے جانے سے جو ہے بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. میں سنا کہ بعض والدین بولتے ہیں بچوں سے اگر تم اتنی شرارت کرے تو ڈاکٹر مجید خان کے پاس لے جائیں گے. تو اس طریقے سے جو ہم بڑے بدنام شخصیت ہیں. دیکھیے اس لیے ہم کسی کی شادی میں جاتے نہیں ہیں. اس لیے اگر کسی کی شادیوں میں گئے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دولہے کی طرف سے ہے یا دلہن کی طرف سے ہے. تو اس لیے مگر دیکھیے ہمارے مریض جو نہیں چاہتے، وہ خود بھی انہیں قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ ڈپریشن ہے، کیونکہ اور وجوہات سمجھتے ہیں. مگر اس کے اوپر ایک جامع بھی پہناتے ہیں جسمانی بیماریوں کا. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ضرور، مگر یہ بول کر نہیں جائیں گے کہ ڈپریشن ہے. وہ خود اپنے آپ میں جو ہے ڈینائی کرتے ہیں. جی. انکار کرتے ہیں ہاں مجھے نفسیاتی علاج کی قطعی ضرورت نہیں، مجھے تو جسمانی تکلیف ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے ہاضمہ خراب ہو گیا. خاص طور سے عورتیں تو یہ جو ڈریسنگ کرتے ہیں جسمانی علامتیں اور جسمانی کیفیات کا نفسیاتی کیفیات کے اوپر، تو اس کے لیے جسمانی کیفیت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیے. آج کل جتنے بھی عام ڈاکٹرز ہیں وہ خود جو ہے ہمارے سے زیادہ وہ لوگ ڈپریشن مانی دوائیں جو دوائیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو لوگ دوائیں دے دیتے ہیں
اور اس سے جو ہے افاقہ ہو جاتا ہے. اگر شدید ڈپریشن ہو جی اور ریپیٹڈ ہو, دیکھیے جی اس میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو جب وہ خود ڈاکٹر سمجھا کر بھیجا دیتے ہیں کہ بھائی. اور آپ اور ایک چیز دیکھیے, اب مثلاً یہ پروگرام ہے, جی ہاں اس کی افادیت کو سمجھیے. جی کئی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کو سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمیں محسوس کیے کہ ڈپریشن ہے, اور اپنے عام ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان سے جو ہے دوا لکھا لیے, یا وہ اگر چاہے تو کسی کے پاس بھیجنا چاہے تو بھیجا دیتے. مگر جو پہلے جو تکلف تھا لوگوں میں کہ جو ہے ماہر امراض نفسیات کے پاس جانا جو یہی کہ ہم پاگل پن ہے, ویسی بات اب نہیں رہی. لوگ سمجھ رہے ہیں, ظاہر ہے اب اچھا وہ خود نہیں چاہتا, جی اس کی اندرونی جو خواہش ہے, جو انیشیٹو اپنی طرف سے پہل جو کرنی چاہیے, وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. جی جی تو گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے راضی کرے. اور ایک بار جب آ جاتا ہے اور جب ہم یہ کیفیتیں ان سے پوچھتے ہیں, جب اس شخص کو یقین ہو جاتا ہے کہ ارے یہ تو یہ مسائل تھے, کاش میں پہلے ہی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لیا ہوتا. جی تو یہ تکلف کم ہوتے جا رہا ہے. اسٹگما جو بولتے ہیں نا بیماریوں کے تعلق سے, جو سمجھتے ہیں کہ یہ جیسا کہ پاگل پن کی علامت ہے, وہ اب اتنی باقی نہیں رہی. اب لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں, خاص طور سے ڈپریشن کے لیے. جی ہاں جی اور ایک بیماری ہے نفسیات میں, 2 قسم کے بیماریاں بڑی میجر بیماریاں, 2 حصوں میں اگر چاہے تو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈپریشن جی جو اب سمجھا جا رہا ہے اور اس کا بہتر علاج. دوسرا اسکیزوفرینیا ہے. دیکھیے جی 1% حیدرآباد میں جو لاکھوں سے اسکیزوفرینک سے, اس میں جو ہے بڑی مشکل پیدا ہو جائے. تو اس لیے کہ وہ آدمی بالکل اس دنیا سے بالکل الگ کٹا ہوا رہتا ہے. اکثر نوجوانوں میں ہوتے ہیں, ان کو کوئی دلچسپی زندگی میں رہتی ہے, وہ لوگ نہ کوآپریٹ کرتے اور نہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو سایہ سپاٹ اثرات وغیرہ کے چکر میں جاتے ہیں. جی جی میں ناظرین کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر مجید صاحب نے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے MBBS کا کورس کیا. اس کے بعد آپ جو ہے انگلینڈ گئے, وہاں آپ نے MRCP جو ڈاکٹر آف میڈیسن کہلاتے ہیں اس کے برابر یہ کورس ہوتا ہے, وہاں آپ نے 5 سال پریکٹس کری. ڈاکٹر صاحب جب آپ انگلینڈ گئے, وہاں پہ آپ کو کس طرح کے مریضوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں سے وہ کس طرح سے مختلف تھے؟ نہیں, انگلینڈ میں تو وہاں تو جو ہے نیشنل ہیلتھ سروس ہے نا, کہ ہر شخص کو فری علاج ہوتا ہے. جی تو وہ جو ہے مریض کی مرضی کچھ ہوتی نہیں. جی جیسے ہی اگر دفتر میں بھی اگر کوئی محسوس کرے کہ ان کا کام جو ہے جیسا تھا اس میں نہیں ہے, تو وہ لوگ عام طور سے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, تو آپ کو زبردستی آپ کو جانا ہی پڑتا ہے, اس کے بغیر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی. تو وہاں جو اس قسم کا علاج بہت ہی اچھا قسم کا علاج ہے, بہت ہی بہترین سسٹم ہے. اگر آپ نہ بھی جائیں تو گھر پر آپ کے ڈاکٹر آ جائے گا. تو نیشنل ہیلتھ سروس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریوں کے سمجھنے میں اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج میں جو ہے انگلستان پورے یورپ میں اور امریکہ اور میں بہت ہی آگے رہ چکا ہے. اور جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں بہت زیادہ انگلینڈ اور امریکہ میں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں دوائیں بھی بہت ہی نئی دوائیں وہ بھی دستیاب تھیں. تو بڑا یعنی انفارمیشن بڑی اچھی مل رہی تھی, معلومات اچھے ہو رہے تھے. اور انگلینڈ سے آنے کے بعد بھی جو ہے میرا جو یہاں کام ہوا کرتا تھا, اس کی وجہ سے کالج کی طرف سے جو ہے مجھے ممبرشپ امتحان سبھی پاس کرتے ہیں, مگر جو لوگ خاص قسم کا کام اس فیلڈ میں اس شعبے میں کرتے ہیں, جس کو ہمارا کالج واچ کرتا ہے, وہ ان کو فیلو بناتا ہے. تو فیلوشپ کی ڈگری بھی مجھے وہاں سے عطا کی گئی ہے. جی اس کے بعد آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی گئے, وہاں جو آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو کس طرح کا رسپانس آپ کو ملا؟ دیکھیے انگلستان اور آسٹریلیا میں بہت بڑا فرق ہے. جی انگلستان شروع سے ہی ایک تاریخی مقام ہے, آسٹریلیا ایک نیا مقام ہے. جی اور آسٹریلیا کی تاریخ یہ ہے کہ جو لوگ جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجایا کرتا تھا, جرائم پیشہ لوگوں کو بھیجایا کرتے تھے وہاں آسٹریلیا, تو زیادہ آبادی شروع میں جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کی تھی. تو ایک وقت کا میں واقعہ ذکر کروں گا کہ کرسمس کا دن تھا, میں آ رہا تھا میلبرن سے, بارش بہت ہو رہی تھی, ایک آدمی کھڑا ہوا تھا لفٹ کے لیے, تو مجھے رحم آیا اور مجھے لفٹ میں اس کو دے دیا. تو ریڈیو لگا ہوا تھا, ریڈیو پہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہے ایک خطرناک مجرم فرار ہو گیا ہے, خدا کے لیے اس کو کوئی لفٹ مت دیجیے,
وہ بھاگ کے آئے, پولیس اسی تلاش میں. تو انہیں بھی سنا اور میں بھی سنا, اور میں سمجھ گیا کہ جو ہے یہی ہوگا شخص, وہی ہوگا, کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد جب میں اس کے مقام پر چھوڑا تو پھر پولیس دوسرے دن میرے پاس آئی, آ کے پوچھی کہ اگر آپ کی گاڑی بتائیے, تو میں پورا پیر کی جگہ پورا خون بھرا ہوا تھا. تو کہ ڈاکٹر صاحب آپ بچ گئے. تو مجرموں کا جو ہے بہت زیادہ رول وہاں رہا ہے, شرابیوں کا بہت زیادہ وہ اور علاج وہاں لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو وہ کوئی ایک انگلستان شریفوں کا ملک ہے, مگر جو نفسیاتی مریض آسٹریلیا میں ہے ان کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے, وہاں کے حالات اور وہاں کی ہسٹری وغیرہ کے لحاظ سے. آپ نے انگلینڈ میں لوگوں کا علاج کیا, آسٹریلیا میں لوگوں کا علاج کیا, نیوزی لینڈ میں بھی کیا اور ہندوستان میں بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو جو رسپانس ملا, پازیٹیو رسپانس سب سے زیادہ کہاں ملا ان 4 کنٹریز میں؟ حیدرآباد میں لوگوں نے دوا استعمال کیا. خدر جو میری سب میں زیادہ ہوئی وہ میں سلطان قابوس یونیورسٹی عمان میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا. وہاں عزت تو کافی ملی اور ابھی بھی بلاتے ہیں لیکچرز وغیرہ کے لیے, مگر جو مجھے خوشیاں ہوتی ہیں, جو لطف آتا ہے وہ حیدرآباد کے مریضوں سے. حیدرآباد کے جیسے مریض جو ہے, اور کافی میں اس پہ لکھا ہوں حیدرآباد مریضوں کے تعلق سے, یہ یہاں کی نفسیاتی دنیا ہی الگ ہے, اور جو ہے ساری دنیا سے جو ہے یہاں کا جو کلچر ہے ہمارا, حیدرآبادی جو تہذیب ہے, حیدرآبادی لوگوں کی طور طریقے, وہ جو ہے جس طریقے سے ان کی غور و فکر میں ریفلیکٹ کرتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ کوئی حیدرآبادی نفسیاتی امراض کا ڈاکٹر اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے, ان کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. جی, تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں سب سے اچھا رسپانس حیدرآباد میں ملا, تو کیا اس کی وجہ زبان تھی یا دوا تھی؟ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سب سے اچھا آپ کو حیدرآباد سے رسپانس ملا؟ جی ہاں, اس کی وجہ نہ تو دوا ہے, نہ تو اور ماڈرن ہوئے, بلکہ مریض کو سمجھنا. جی, پہلے تو جو ہے مریض کی بیماری کو سمجھنا, سننا, مریض کو بیماری کی سمجھنے کے بعد اس کو سمجھانا. جی جی, کہ بھئی یہ ہے. تو ایک قسم کا جو رشتہ جو پیدا ہوتا ہے, جس کو انگریزی میں ریپو کہتے ہیں, نفسیاتی امراض کے علاج میں اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اس قسم کا سمجھوتا مریض, اور زبردستی اگر آپ کیے تو نہیں ہوگا. مریض کو مطمئن کرنا, اور اس میں جو ہے اندرونی اس کی جو بصیرت ہے اس کو زیادہ بڑھانا, وہی جو ہے کامیابی کا جو ہے راز ہے. ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا, ڈپریشن اور میلنکولیا میں کیا فرق ہے؟ جی, میلنکولیا ایک پرانی اصطلاح ہے. جی, پرانے زمانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جو ہے میجر ڈپریشن ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جسمانی مضر اثرات ڈپریشن کے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی بالکل ہی آدمی ایک ویجیٹیبل کے جیسا ہو جاتا ہے, وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے, کسی سے ملتا نہیں, بات نہیں کرتا. تو وہ جو ہے سیویئر قسم کا جو ڈپریشن ہے اس کو میلنکولیا. آج کل ہم یہ اصطلاح استعمال نہیں کر رہے ہیں, اس کو میجر ڈپریشن یا مائنر ڈپریشن کہتے ہیں. چونکہ آپ نے آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, ہندوستان اور عمان میں اپنی خدمات انجام دی, تقریباً 50 سال سے آپ لوگوں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جون 2012 میں شکاگو میں آپ کو انڈو امریکن سوسائٹی نے آپ کو جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, وہ ایوارڈ لے کے آپ کو کیسا لگا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ تھا. جی, لمحات تھے. جس طریقے سے وہاں میری جو خدمات حیدرآباد کی حد تک رہیں, وہ ان کا اعتراف کرتے ہوئے جو اس قسم کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ میری زندگی کا فائنسٹ ایوارڈ تھا. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ناظرین کو واقعی میں اتنی اہم معلومات سے نوازا. مجھے امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے منصف ٹی وی.